اگر آپ قوالی سنتے ہوں گے یا محفل سما میں کبھی شرکت کی ہوگی تو آپ نے ایک کلام ضرور سنا ہوگا کہ چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائے کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کلام کس کا ہے اور اس کلام کا مطلب کیا ہے اور یہ کلام کس کانٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے؟ بہت خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے، ذرا ملاحظہ کریے گا۔ دراصل یہ جو کلام ہے یہ لکھا ہے طوطی ہند امیر الشعراء حضرت خواجہ ابوالحسن امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ انہی کا کلام ہے، چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے۔ کیوں لکھا تھا، اس کا پس منظر بڑا زبردست ہے۔ اگر یہ دل پر دستک دے تو ضرور دوسروں کے ساتھ میں بھی ساجھا کریے گا۔ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حسن کے چرچے تھے پوری دلی میں۔ لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جس طرح سے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں لوگ آج مسلم غیر مسلم سبھی جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، اسی طرح سے حضرت محبوب الہی کی ظاہری حیات میں بھی تمام ہی لوگ جاتے تھے حاضری کرنے کے لیے، تمام ہی لوگ دعائیں لینے کے لیے جاتے تھے۔ تو پوری دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حسن کا چرچا تھا، حسن کے جلوے تھے اور تمام ہی لوگ زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی دور میں دلی میں ایک رقاصہ ہوا کرتی تھی جس کے آج کے دور میں ہم ڈانسر کہتے ہیں، وہ غیر مسلم رقاصہ تھی۔ تو اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ جی یہ کون شخص ہے کہ جس کے حسن کی طرف لوگ مائل ہیں، جس کے حسن کو دیکھنے کے لیے بھیڑ کی بھیڑ جاتی ہے، جس کے جلوے دیکھنے کے لیے لوگ جوک در جوک جاتے ہیں، تمام ہی مسلم غیر مسلم جاتے ہیں، بلا تفریق مذہب و ملت جاتے ہیں۔ تو اس غیر مسلم ڈانسر کا بھی دلی میں چرچا تھا، وہ رقاصہ جو تھی وہ بھی بہت مشہور تھی اور اس کا حسن بھی لوگ دیکھتے تھے۔ تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اب ایک دن اس نے کیا کیا کہ اپنے دل میں اسی حسد کی آگ کو جلائے ہوئے خود سنگھار کر کے، خود اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئی اور اس ارادے سے آئی کہ جب میں خانقاہ میں جاؤں گی تو تمام لوگوں کی توجہ میری طرف ہو جائے گی، یعنی میرے حسن کو دیکھیں گے، میرے جلووں کو دیکھیں گے۔ تو وہ اس ارادے سے سنگھار کر کے اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں آئی۔ تو جب بھی وہ کسی محفل میں جاتی تھی، جب بھی وہ کسی جگہ پر جاتی تھی تو لوگوں کا اٹریکشن اپنی طرف کر لیتی تھی، لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے، لوگوں کی تمام توجہات کو وہ سمیٹ لیتی تھی۔ لیکن اب جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آئی، وہ اس ارادے سے تاکہ لوگوں کی توجہ محبوب الہی کے جلووں سے ہٹ کر اس کی طرف ہو جائے، تو اس ارادے سے آئی نظام الدین کی خانقاہ میں۔ وہ غیر مسلم رقاصہ جب آئی خانقاہ میں تو کسی بھی مرید نے اور کسی بھی زائر نے حضرت کی خانقاہ میں بیٹھے کسی بھی شخص نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کوئی بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھی۔ حضرت محبوب الہی وہاں تشریف فرما تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ اب جب اس غیر مسلم رقاصہ نے محبوب الہی کے چہرے پر نظر کی، محبوب الہی کے حسن کی طرف نظر کی، محبوب الہی کے چہرے مبارک کو دیکھا تو اچانک دل کی دنیا بدل گئی اور یہ کہہ اٹھی کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ حسن زمینی نہیں ہے، یہ تو حسن آسمانی ہے۔ اور اس حسن کے سامنے اس نے اس طرح سے گھٹنے ٹیکے کہ فوراً حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئی، اور قدموں میں گر گئی تو مرتبہ یہ ہوا کہ وہ مسلمان بھی ہوئی، اور مسلمان بھی ہوئی تو مسلمان کون سی مسلمان کہ وہ چشتی نظامی ہوئی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی۔ تو تمام ہی لوگ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، تمام ہی مریدین اس پورے منظر کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ لیکن حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ چونکہ محبوب الہی کی خانقاہ کا میڈیا تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کے دربار کے جرنلسٹ تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ کے تمام حالات معمولات کو وہ لکھا کرتے تھے، کبھی شعر کے الفاظ میں، کبھی نثر میں۔ حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں جب حضرت امیر خسرو نے یہ پورا منظر نامہ دیکھا تب انہوں نے اپنے اشعار میں اس کو بیان کیا۔ اب دیکھیے کیا خوبصورت انہوں نے بیان کیا ہے، اور جب بھی آپ اس قوالی کو سنیں گے، جب بھی آپ اس کلام کو سنیں گے، تب اس کے سننے کا جو لطف ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر آپ نے نہیں سنا ہو تو ضرور سنیے گا۔ اب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پورا منظر ملاحظہ کیا تو اس منظر کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، انہوں نے اشعار لکھے کہ اپنی چھوی بنا کے جو میں پی کے پاس گئی، یعنی وہ عورت جو اپنی چھوی بنا کے آئی تھی، اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے لائی تھی، سنگھار کر کے آئی تھی، اپنی چھوی بنا کے جو میں پی کے پاس گئی، جب چھوی دیکھی پیہو کی تو اپنی بھول گئی۔ یعنی حضرت محبوب الہی کے چہرے مبارک پر جب اس کی نظر پڑی تو اپنا حسن اس کو یاد نہ رہا، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جلوے اس کے دل میں بس گئے، اس کے دماغ میں بس گئے۔ تو جب چھوی دیکھی پیہو کی تو اپنی بھول گئی، چھاپ
तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिलाई के, यानी मेरा सारा हुस्न छीन लिया। सिर्फ एक नजर, एक तवज्जो, कोई मंतिक नहीं, कोई फलसफा नहीं, कोई तकरीर नहीं, कोई खिताब नहीं, कोई मुनाजरा नहीं, कोई मुबाहिसा नहीं। महबूब इलाही ने सिर्फ एक नजर से सारे का सारा हुस्न छीन लिया, सारे का सारा रंग छीन लिया। बात अधम कह दी नी रे मुझसे नैना मिलाई के, यानी बहुत गहरी बात कह दी, सिर्फ नैना से नैना मिलाई के, सिर्फ तवज्जो फरमाकर, सिर्फ नजरें उठाकर बहुत गहरी बात कह दी हजरत महबूब इलाही ने। और उसी तरह से कहते हैं हजरत अमीर खुसरो कि बलबल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बलबल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीनी रे मुझसे नैना मिलाई के, यानी मैं तेरे ऊपर कुर्बान जाऊं, तुमने अपने रंग में मुझे भी रंग दिया, सिर्फ नैना मिलाए के, यानी कोई तकरीर नहीं की, कोई मंतिक फलसफा बयान नहीं किया। हजरत महबूब इलाही ने सिर्फ नजर फरमाई, तवज्जो फरमाई और सब कुछ जो है वो मेरा ले लिया और अपना रंग मेरे ऊपर चढ़ा दिया। हजरत अमीर खुसरो के इस कलाम में और भी अशार हैं, जब आप कव्वाली सुनेंगे तो उसमें मुलाहिजा करेंगे, लेकिन इसका जो मिसरा, जो आखिरी मक्ता है, उसमें हजरत अमीर खुसरो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। कहते हैं कि खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलाए के, यानी खुसरो अपने निजाम पर कुर्बान जाएं, खुसरो अपने निजाम पर कुर्बान जाएं कि उन्होंने अपना रंग मेरे ऊपर भी चढ़ा दिया, वरना मेरा तो कुछ भी नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी, अपना रंग मुझ पर चढ़ा दिया तो मेरे मामलात भी लोगों पर वाजे हो गए और मेरा तारुफ भी लोगों के साथ हो गया। तो ये हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने ये कलाम लिखा था उस वक्त जब वो गैर मुस्लिम रक्कासा अपने हुस्न का मुकाबला करने के लिए निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में आई थी, महबूब इलाही के जमाल से मुकाबला करने के लिए। और फिर क्या हुआ कि अपना हुस्न उसने निजामुद्दीन औलिया के कदमों पर कुर्बान किया, और जब झुक गई हजरत महबूब इलाही के कदमों पर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इनाम और ये सिला उसको अता फरमाया कि न सिर्फ वो मुसलमान हुई बल्कि महबूब इलाही के हाथ पर मुसलमान होने के साथ साथ में वो उनकी मुरीदा हुई, चिश्ती निजामी हुई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चिश्तियों निजामियों का फिर मकाम मर्तबा क्या होगा। बहुत शुक्रिया। अगर ये वाकया आपके दिल पर दस्तक दे तो बहुत लोगों के साथ में इसको जरूर शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।